بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ابھی 27ویں شب ہے اور جس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت 27واں روزہ ہے۔ رمضان شریف بہت اسپیڈ کے ساتھ جیسے کہتے ہیں کہ پر لگا کر رخصت ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ ایک طرح سے دعوت دیتا ہوں اور آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں، آپ کو اس کی ترغیب دیتا ہوں کہ خدا را اب یہ جو بھی 2 3 4 جتنے بھی روزے بچے ہیں ان روزوں کو پوری قدردانی کے ساتھ بلکہ بہت استغفار کے ساتھ گزاریں۔ استغفار بہی معنی کہ اللہ قدر نہ ہو سکی رمضان کی، اور سچ میں اس مرتبہ تو رمضان اس طرح سے گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمارے یہاں تو دن بھی اتنا بڑا نہیں ہو رہا ہے، دن سخت بھی نہیں ہو رہا ہے، دھوپ بھی اب چند دنوں سے تھوڑی سی دھوپ ہونے لگی ہے، ورنہ اب تک تو بڑا خوشگوار موسم تھا، اب بھی اتنا وہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اچھا موسم رہا، رمضان جانے کب گزر گیا۔ اس لیے بہرحال یہ جو 2 4 روزے بچے ہیں ان کو بہت اہمیت اور بہت اہتمام سے گزاریں۔ لیکن ایک بات بتاؤں میں آپ کو بڑے کام کی، آپ کو معلوم ہے نا اس امت کا آسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس امت کا سہارا، اس امت کی امید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں مجھے نہیں معلوم میرے روزوں کا کیا بنا، مجھے نہیں معلوم میری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کا کیا ہے، مجھے نہیں معلوم میرے دوسرے معاملات کا کیا ہے، ہاں لیکن ایک چیز ہے جس کے متعلق امید جما کر بیٹھا ہوں، بڑی تکڑی والی امید لگا کر بیٹھا ہوں، اور وہ امید یہ ہے، وہ چیز یہ ہے کہ اللہ نے فضل فرما کر، احسان فرما کر تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا درود شریف پڑھنے کی توفیق دے رکھی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، جو بھی تھوڑا بہت پڑھ پاتا ہوں یہ اللہ کے فضل کی بات ہے۔ لیکن یہی امید ہے بس میری کہ اللہ رحمان الرحیم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود اور سلام کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہوا ہے۔ اس لیے عزیزو، میں تو اگر کھل کر مجھے کہنے کا حق دیا جائے تو میں تو یوں کہوں گا ان دنوں میں جہاں آپ اپنا صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں یا کریں گے، وہیں آپ درود شریف جتنی پہلے سے پڑھ رہے تھے اس تعداد کو اور بڑھا دیجئے۔ کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عظیم الشان میں ہمارا درود شریف پہنچے گا۔ اگر خدا تعالی کی قسم ایک دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ رب العزت کے حضور عرض کر دیا کہ یا اللہ یہ بندہ ہے بڑا درود بھیجتا ہے مجھ پر، یا بڑے درود کی تبلیغ کرتا ہے، یا درود شریف بہت لکھتا رہتا ہے، یا بہرحال درود شریف ہی اس کی پہچان بن گئی ہے، یا پھر یہ کہ درود شریف کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ درود شریف سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھا ہے، تو یقین جانیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن کا عرض کر دینا اللہ کے حضور یقیناً انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے مسئلوں کے حل ہونے کا ذریعہ اور روزوں و نمازوں کی کوتاہی میں کچھ مدد کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھو روزے تو رکھنے ہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں گے اور روزے رکھیں نہ رکھیں، ہرگز میری بات کا یہ والا مطلب نہ نکالا جائے خدا کے لیے۔ آپ تراویح پڑھیں نہ پڑھیں بس درود شریف پڑھنے سے آپ تراویح کی تلافی ہو جائے گی، میں ہرگز ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں نکالا جانا چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کو ہم درود شریف پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کے طلبگار ہو جائیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم جس پر پڑ جائے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم پڑ جائے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم پڑ جائے، اللہ کی قسم وہ اس کائنات میں شہنشاہ ہے، شہنشاہ۔ کیا کروں، شہنشاہ سے اوپر کوئی لفظ میرے ذہن میں نہیں ہے، ورنہ تو شہنشاہ لفظ چھوٹا ہے، وہ اتنا بلند اس کا نصیب ہو گیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم پڑ جائے، وہ اس کے سامنے شہنشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم پانا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوتے سوتے بھی درود شریف پڑھا کرو۔ اب آپ کہیں گے سوتے ہوئے کیسے پڑھیں؟ سوتے ہوئے ایسے پڑھو جیسے میں بتا رہا ہوں۔ جب آپ درود شریف کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے ہیں، جب آپ درود شریف کو صبح اور شام بنا لیتے ہیں، جب درود شریف کو ہی ہر وقت میں آپ درود شریف کو ہی اپنا نصب العین بنا لیتے ہیں، تو جب آپ کی درمیان میں آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کے فضل سے آپ کا دھیان سیدھا سیدھا درود شریف کی طرف جاتا ہے، اور پھر آپ کی زبان پر درود شریف ہوتا ہے۔ میں کیسے کہوں آپ کو، جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا، میرا یہ وجدان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عطا سے اس کا مجھے یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور آپ کے والد پر فخر کرتے ہوں گے، یہ میری امید ہے ان کی عطا و سخا سے۔ میں نے یہ بات کسی کتاب کے حوالے سے ذکر نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سخی اس کائنات نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا سخی کوئی نمونہ نہیں بنایا، یعنی اتنا سخی ایسا نمونہ ہی نہیں ہے، ایسا کوئی نمونہ ہی نہیں ہے، ایسا کوئی سخی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اور سخی صرف اس کو نہیں کہتے جو آپ کے اوپر پیسے نثار کرتا ہو، آپ کو کھانا کھلاتا ہو، صرف وہی سخی نہیں ہے، صرف سخاوت کی یہی قسم نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو جس زاویے سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جس پہلو سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جس انداز سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، صبح کو دیکھنا چاہتے ہیں یا شام کو دیکھنا چاہتے ہیں، سوتے دیکھنا چاہتے ہیں یا جاگتے دیکھنا چاہتے ہیں، بس جب بھی آپ کا دل چاہتا ہے تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوتیں دیکھ لو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوتیں دیکھنا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا شروع کر دو۔ میں کیسے کہوں اس مبارک رات میں 27ویں شب ہے، میں کیسے کہوں اس مبارک شب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عظیم الشان سے محروم نہیں رہیں گے، انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے، اور محروم کر دیا جائے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سخا کے خلاف ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سخا کے خلاف ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سخا نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان نہیں رکھتے، اس جملے کو آپ اپنے ذہن پر لکھ لیجئے، اس جملے کو ذہن پر نقش کر لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے احسان کو رکھتے نہیں ہیں، ہر ایک کا احسان دیتے ہیں، کسی کو نہیں رکھتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات میری سن لیجئے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کوئی فریادی خالی نہیں جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کوئی فریادی خالی نہیں جاتا،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخا کا تقاضا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا تقاضا ہے کہ سائل کی جھولی کو بھر کر ہی بھیجا جائے۔ اس لیے میرے عزیز دوست، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کثرت سے درود اور سلام بھیجو۔ اگر آپ سینکڑوں میں پڑھتے ہو تو ہزاروں کی تعداد میں پڑھنے کی نیت کرو۔ اگر آپ ہزاروں میں پڑھتے ہو تو عشروں میں پڑھنے کی نیت کرو کہ 10,000 20,000 30,000۔ اور اگر آپ عشروں میں پڑھتے ہو 10 20 30 50 60 70 80 90 ہزار پڑھتے ہو تو پھر لاکھ پڑھنے کی نیت کرو روزانہ۔ اور اگر آپ لاکھ پڑھتے ہو تو پھر لاکھوں میں پڑھنے کی نیت کرو۔ آپ دیکھ لیں گے جو میں کہہ رہا ہوں میں بہت کم کہہ رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہوگا وہ بہت دیا ہوگا، وہ اتنا زیادہ دیا ہوگا کہ آج جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو زیادہ لگ رہا ہے، اور جب آپ کو وہ مل رہا ہوگا تو آپ کو میرا کہا ہوا بہت تھوڑا لگ رہا ہوگا۔ کاش میں سمجھا پاؤں کی بات، خدا مجھے ایسی زبان دے جو اپنی بات کو آپ کو سمجھا سکوں۔ میں سمجھا نہیں پاتا، اصل میں میرے پاس الفاظ کا قحط نظر آتا ہے جب میں درود شریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پر بولنا چاہتا ہوں۔ تو یقین جانیے چاہے جتنے بھی الفاظ کا ذخیرہ اکٹھا کر لوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ الفاظ کا قحط پڑ گیا ہے کہ اس درجے کے الفاظ نہیں ہیں۔ چاہے آپ کو لگتا ہو کہ بہت اعلیٰ لفظ کہا، لیکن نہیں، یہ اعلیٰ لفظ میرے لیے ہو سکتا ہے، آپ کی سمجھ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، ان کی شان بہت عظیم ہے، ان کی شان کے مناسب یہ الفاظ نہیں ہیں۔ ان کی شان تو میری سوچ سے، میرے الفاظ سے، میرے وہم و تصور سے بھی بہت بلند ہے، اللہ کی قسم۔ اس لیے بے لوث درود شریف پڑھو، بے لوث درود، دیوانے بن جاؤ۔ میں بار بار کہتا ہوں اس بات کو، پتہ نہیں آپ مجھے کتنا سمجھ رہے ہیں کتنا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، اللہ آپ کو سمجھائے، اللہ ہی سمجھائے آپ کو، اللہ آپ کو اس کی توفیق دے کہ آپ میری بات کو، جو میں کہہ رہا ہوں درود شریف پڑھنے والی بات کو، اللہ کرے آپ اس کو سمجھ لیں اور آپ کی زندگی درود شریف پر آ جائے، آپ کی زندگی درود شریف پر آ جائے۔ عاشقوں کی طرف سے درود شریف جو پڑھتے ہیں نا، ان سے پوچھو تمہیں کیا ملتا ہے، عاشقوں کی طرح سے تڑپنے میں تمہیں کیا ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں اور نعتیہ جملے، نعتیہ اشعار، نعتیہ کلام، نعتیہ گفتگویں، اور بعض اوقات درود شریف کے صیغے، وہ ہماری نیندیں اڑا دیتے ہیں۔ جب بستر پر لیٹے ہوئے اگر کوئی ایسی نعتیہ گفتگو سامنے آ جاتی ہے، کوئی ذہن میں آ جاتا ہے، یا فون کے ذریعے کوئی نعت کا کوئی جملہ سامنے آتا ہے، تو پھر روح جو کانپتی ہے، روح جو تڑپتی ہے، اور میں تمہیں کیا بتاؤں، اس تڑپنے میں جو مزہ آتا ہے، اللہ کی قسم، کہ آپ اللہ کے لیے تڑپ رہے ہوں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ رہے ہوں، اس تڑپنے میں جو مزہ آتا ہے نا، مجھے پتہ نہیں دنیا کی کون سی نعمت کی مثال بتاؤں آپ کو۔ دنیا کی چیزیں وہ مزہ نہیں دیتی، دنیا کی چیزیں وہ مزہ نہیں دیتی جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپنے میں مزہ آتا ہے۔
اس لیے میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ جو بھی دن بچ رہے ہیں رمضان شریف کے، ان رمضان شریف کے ان دنوں میں درود شریف کے ساتھ گزارو۔ کوئی تعجب نہیں ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ درود شریف استغفار کا بھی کام کرتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے درود شریف استغفار کا بھی کام کرتا ہے۔ تو آپ جو درود شریف پڑھیں گے نا، اللہ نے چاہا جو بھی کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں روزوں میں، تراویح میں، دعاؤں میں، اور دن اور رات رمضان کے گزارنے میں جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ کرے گا ان کوتاہیوں کی تلافی درود شریف کی برکت سے ہو جائے گی۔ یہ ہماری امید ہے اللہ رب العزت کی ذات علی سے اور اللہ رب العزت کی اس محبت سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس محبت بھائی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں آپ، عطا کرنے والے اللہ ہیں۔ جب آپ اللہ کے محبوب پر صلی اللہ علیہ وسلم جب درود اور سلام بھیجتے ہیں تو اللہ کو رحم نہیں آئے گا؟ آپ نے ایسا کیسے سوچ لیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ محبوب خدا پر صلی اللہ علیہ وسلم درود اور سلام بھیجتے ہو اور اللہ آپ پر رحم نہ کرے، اللہ آپ کے لیے مدد کے دروازے نہ کھول دے، اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کو نثار نہ کر دے؟ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کرے میں شب کے اس پہر میں درود شریف کا یہ پیغام ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اللہ کرے یہ میرا پیغام میری مغفرت اور نجات کا اور سب سننے والوں کی مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جو جس بھی دنیاوی اخروی مقصد سے درود شریف پڑھتا ہے یا پڑھے یا پڑھ رہا ہے یا پڑھے گا، اللہ کرے ان سب کا قبول ہو جائے، سب کے مسئلے حل ہو جائیں۔ میں تو بار بار اپنے سبق کو دہراتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، جس بھی مقصد کی جس بھی حاجت میں ہو، جس بھی مقصد میں الجھے ہوئے ہو، بس اللہ کی رضا کے بعد اپنے اسی مقصد کو سامنے رکھ لو اور درود اور سلام کے نغمے بس سیل رواں کی طرح سے زبان پر جاری کرو۔ اللہ چاہے گا آپ دیکھیں گے میں جتنا بھی بتا رہا ہوں، یہ شاید 196 والا پارٹ یہ ہے، 196 ابھی تک جتنے بھی پارٹس میں نے کہا ہے، جب آپ کو مل رہا ہوگا آپ کہیں گے عبد الرحیم تو نے کہا جو بھی کہا مگر بہت کم کہا۔ آپ کہیں گے تو نے بہت کم کہا۔ درود شریف کا فیضان تو اس سے بہت بلند ہے۔ میں پہلے ہی سے معترف ہوں یا رب کہ جو درود شریف کی شان ہے اس شان کو بیان کرنے والے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس، بس اپنے الفاظ کے پٹارے میں سے جو الفاظ اللہ میری زبان پر جاری کرتا ہے وہ الفاظ لے کر آتا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے اللہ ہی میری زبان پر جاری کرتا ہے، ورنہ تو سچ میں ترجمانی نہیں کر سکتا درود شریف کے فیضان کی۔ بس سن لیجئے کہ تجھ سے ہی کیا ضد تھی اگر تو کسی لائق ہوتا۔ اگر آپ درود شریف پر آ جائیں تو اللہ کی کوئی ضد تو نہیں ہے نا آپ سے، کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا اللہ کی آپ سے، نعوذ باللہ۔ آ جاؤ درود شریف پر، آ جاؤ درود شریف پڑھو، پھر دیکھو اللہ کیسے نوازتا ہے، اللہ کیسے نوازتا ہے، اللہ کیسے نوازتا ہے۔ آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ درود شریف سے جب ملنا شروع ہوگا نا، درود شریف سے جب اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کے دروازے کھلنے شروع ہوں گے نا، تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، کیسے ہو گیا یہ والا کام؟ یہ تو ہونا ہی نہیں تھا، یہ تو ہونا ہی نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ مجھ سے لوگ کہتے ہیں لمبی لمبی کلپس بنایا کریں، ہم سننا چاہتے ہیں آپ کو، لیکن سچ جانیے میں آپ کی مشقت کو ہی دیکھ کر زیادہ لمبی نہیں بناتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کہیں آپ ڈر کے گھبرا کے کہیں
سننا نہ چھوڑ دیں کہ میں جو اللہ میری زبان پر جاری کر رہا ہے میں وہ بہا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، وہ ایک طرح سے سمجھیے اللہ ہی کی طرف سے ایک نعمت ہے اللہ نے میری زبان پر جو جاری کیا ہے۔ ورنہ سچ جانیے بہت کم علم ہوں، اللہ جانتا ہے، بہت کم علم ہوں، بہت کوتاہ عمل ہوں، بہت زیادہ گنہگار ہوں۔ اللہ ہی کے کرم سے درود شریف کی یہ باتیں اللہ ہی کے فضل سے زبان پر جاری ہو گئی ہیں، اللہ ہی نے کی ہیں، اللہ ہی کی عنایت ہے، اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کے کرم سے ہے، ورنہ میری کم علمی میرا ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ یہ تو اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا کرم ہے۔ اور میں مراقبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کرم مانگتا رہتا ہوں، اور جب میں مراقبے میں بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، نظر کرم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کرم مراقبے میں، چاہے جتنی بھی دیر کا مراقبہ ہو، میں بس اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کرم مانگتا رہتا ہوں، اور اللہ کا فضل ہوتا ہے الحمدللہ، اس کا فائدہ مجھے بھی ملتا ہے، اور جن کے لیے میں دوسروں کے لیے بھی سب کے لیے دعا کرتا ہی رہتا ہوں تو الحمدللہ، اور بھی لوگوں کے لیے نفع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس قدر جس کو چاہتا ہے نفع عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے کم الفاظ کو زیادہ سمجھو، میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ کم ہے، درود شریف کی شان بزرگ ہے، درود شریف جس پر بھیج رہے ہو وہ شخصیت بہت بزرگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو کون بیان کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو کون بیان کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کو کون بیان کر سکتا ہے؟ جن کی بزرگی اور جن کی شخصیت کا تعارف خود آپ سبحانہ و تعالیٰ کرواتا ہے، اس ہستی کا تعارف میں اور آپ کون ہوتے ہیں کروا سکنے والے؟ لیکن ہم تو حرص پیٹنے والے ہیں، ہم تو حرص کرنے والے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں، کر تو نہیں سکتے لیکن کروڑواں، اربواں، کھربواں کوئی ذرہ ابھی زیادہ ہو گیا، اور کم ہم بیان کر پاتے ہیں۔ اب اس کی کم کی کیا لیمٹ ہے وہ مجھے آتی ہی نہیں، پتہ نہیں کتنی لیمٹ ہوگی اس کم کی، اللہ تو ہی جان سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اس عظیم ہستی پر درود اور سلام ہو، اتنے زیادہ جس کی زیادتی کو، جس کی کثرت کو، جس کے زیادہ ہونے کو اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، اور بس اللہ ہی جانتا ہو۔ ہر لمحے میں ہمیشہ جس کی ہمیشگی کو صرف اللہ ہی جانتا ہو، اتنے ہمیشہ ہر لمحے میں، اتنے لمحے میں جس کے اختصار کو صرف اللہ ہی جانتا ہو، درود اور سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، میری طرف سے، آپ سب کی طرف سے، ساری امت کی طرف سے، ساری کائنات کی ذرے کی طرف سے۔ اللہم تقبل منا، اللہم تقبل منا، اللہم تقبل منا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، شاید یاد آتا ہے ہلکا پھلکا، کسی بندے نے مجمع میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھا تھا، یاد نہیں آ رہا میں نے کہاں پڑھا تھا، تو کہتے ہیں اللہ کی قدرت سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ سبب کیا بنا؟ مجمع میں بآواز بلند درود شریف پڑھا۔ اللہ یا میں بھی سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ظاہراً اس بند کمرے میں بیٹھا ہوں، لیکن سننے والے ہزاروں ہیں، اور اللہ جانے کتنے سنیں گے اس کلپ کو۔ ان سب کے سامنے میں درود شریف کے نغمات کو دہرا رہا ہوں۔ یا رب قبول فرما کر میری بھی اور ان سننے والوں کی بھی مغفرت فرما دے، میری بھی اور ان سب کی بھی نسلوں کی مغفرت فرما دے، اور ساری امت کی بھی مغفرت فرما دے۔ اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ اللہ آپ میرے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں، یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، یہ میرا یقین ہے، ساری امت تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔